اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید فرحان۔ آج اس پروگرام میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم سفر کے متعلق روشنی ڈالیں گے، وہ عظیم سفر جو در حقیقت اسلام کی و دین کی سربلندی کے لیے ہے، اور واقعہ کربلا و سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جس نے قیامت تک ظلم اور مظلوم کے درمیان ایسی لکیر کھینچ دی ہے جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ واقعہ کربلا در حقیقت ظالم اور مظلوم کی علیحدگی کا نام ہے کہ جس سے ظالم اور مظلومیت بالکل واضح ہو جاتی ہے اور ظالم اور مظلوم سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سانحہ و واقعے کا عملی آغاز در حقیقت شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے ہوتا ہے، لیکن اس کا دیباچہ خود سفر امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ منورہ کو چھوڑا اور کوفہ سفر کرنے کا ارادہ کیا، کہ جس سلسلے میں مکہ سے ہوتے ہوئے امام علیہ السلام کربلا کی راہ میں رکے اور قیام کیا۔ اس حوالے سے اس اہم موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد اصغر درس صاحب موجود ہیں، اور معزز مولانا علامہ جناب عمران عباس زیدی صاحب موجود ہیں، اور سویڈن سے تشریف لائے ہوئے نوحہ خواں بہت ہی خوبصورت آواز جناب سلیم نگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے آج کی اس نشست کا پہلا سوال میں جناب اصغر درس صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ مدینے میں و اوورال ایسے کیا حالات درپیش تھے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا یا نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال فرمایا کہ مدینہ منورہ میں امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام جو اقدام کربلا معلیٰ کی طرف جانے کا کیا، اور دوسرا سوال جو اسی سوال سے متصل ہے کہ کوئی اور راستہ۔ تاریخ اسلام کی ایک عجیب صورتحال ہے کہ صفین ہو یا جمل، اور نہروان ہو یا کوئی اور واقعہ، یہ ایک بڑا کربناک، ایک بڑا دردناک، ایک انتہائی تاریخ کا اہم موڑ ہے۔ اور اس کا عروج سن 60 ہجری میں ہوتا ہے کہ اب نہ ذات ختمی مرتبت اور نہ ہی حضرت مولائے کائنات، 20 برس گزر گئے، اور نہ ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ اب وارث رسول اور اسلام کی سب میں بڑی شخصیت اس وقت سوائے حسین ابن علی کے کوئی نہیں۔ بے شک۔ حالات میں نے جیسے کہ اختصار سے کہا کہ پیچھے سے خراب ہے۔ امام حسن نے تو حالات کو دیکھ کر جو فیصلہ کیا وہ اس وقت کا تقاضا تھا، ماشاءاللہ۔ اور رسول اللہ کی وہ حدیث کہ امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، ایک کھڑا ہو جائے تو امام، ایک بیٹھ جائے تو امام۔ اللہ۔ اب جس نے
اس وقت کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا، وہ فیصلہ بھی درست تھا۔ اور یہ وقت کہ جب سریر خلافت پر یزید ابن معاویہ آ کر بیٹھا، اس نے پہلا خط جو لکھا ولید کو، جو گورنر مدینہ منورہ ہے، اور اس خط میں یہ لکھا کہ امیر معاویہ کا اس دنیا سے کوچ ہو گیا، اور اب مدینے کے اندر ایک حسین ابن علی ہے، ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، ایک عبداللہ ابن زبیر ہے، اور ایک حسین ابن علی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کے لیے جو جملے لکھے وہ تاریخ میں ہے، مجھے اس کے دہرانے کی ضرورت ہے۔ سب میں اہم شخصیت حسین ابن علی کی ہے۔ ان کو دار الامارہ بلاؤ، سے بیعت کا مطالبہ کرو، اور ایک چھوٹی سی پرچی علیحدہ تھی، 2 خط تھے، ایک خط تو یہ تھا، ایک خط معمولی ایک چھوٹا سا پرزہ تھا جس پر یہ لکھا تھا کہ اگر بیعت سے انکار کرے تو پھر جو حالات کو دیکھ کر تمہیں رخ اختیار کرنا ہے۔ ولید نے بلایا، ولید جانتا تھا کہ صورتحال کیا ہے، وہ دشمن آل رسول نہیں تھا، حالانکہ رشتہ دار تھا۔ اس نے جب بلایا اور بلا کر بات ہوئی، اور حضرت امام عالی مقام جب چلے ہیں تو حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار کو لے کر اور بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کو لے کر آئے اور باہر کھڑا کیا کہ اندر نہیں آنا۔ اگر بات تکرار کی، اگر بات بحث کی، اور اگر بات بگڑ جائے تو اندر داخل ہونا، ورنہ باہر۔ اور اس نے جو ہے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام عالی مقام نے بڑا سادہ جملہ کہا کہ یہ کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اب صبح مجلس مسجد نبوی میں بلا لیجیے، عام شورا آ جائے، سام مسلمان ہوں، اس کے درمیان جو ہے یہ بات کی جائے۔ یہ رات کی اندھیرے کے اندر کوئی بات نہیں ہوگی۔ جب حضرت امام عالی مقام یہ کہہ کر وہاں سے اٹھے تو مروان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی مروان ہے جس نے سورہ آل عمران کو آل مروان کیا۔ یہ وہی مروان ہے کہ جس کو اور اس کے باپ کو جو ہے مدینہ اور حجاز بدر کیا گیا۔ اس نے ولید سے کہا کہ اگر حسین نکل گئے تو ان کی خاک پاک کو چھونا بڑا مشکل ہے، یا تو بیعت کرے یا قتل کر دے۔ امام عالی مقام پلٹے اور پلٹ کر کہا کہ تو اور تیرا حاکم مجھے قتل کرے گا، قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور وہاں سے امام عالی مقام نکلے اور نکل کر آئے، حالات یہاں تک خراب تھے۔ اب دوسرا راستہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی تھا، دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مانا کہ رسول اللہ کے دور کے صحابہ موجود ہیں، مانا کہ بہت سے جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، مانا کہ حسین ابن علی اسی شہر میں پیدا ہوئے، مانا کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام اس وقت جو ہے عالم اسلام کی سرکردہ شخصیات میں سر فہرست ہے، مانا کہ نواسہ رسول ہے، مانا کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، مانا علی مرتضیٰ کا فرزند ہے، مانا کہ حسین کی جو ہے شخصیت جو ہے اس وقت عالم اسلام میں جو ہے پورا عالم اسلام ان کو دیکھتا ہے۔ لیکن حسین چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر کوئی فساد نہ ہو، مدینہ منورہ کا امن و امان خراب نہ ہو، مدینہ منورہ کے اندر کوئی کشت و خون نہ ہو۔ حسین نے مدینہ منورہ کی حرمت کے بقا کی خاطر جو ہے اس سفر کو اختیار کیا، ورنہ مدینہ منورہ کی لوکیشن اور جغرافیہ کو آج بھی جا کر دیکھے تو ایک طرف احد ہے، پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، یہ آج کا مدینہ ہے،
جسے 1400 برس کے اندر بہت کچھ جو ہے پہاڑوں کو ختم ہوا کہ وہ مدینہ منورہ چاروں طرف سے سرحدوں میں گھرا ہوا تھا جو 1400 برس کا تھا. اور حسین جس راستے سے چلے ہیں وہ راستہ ہمارے بہت سے تاریخ کے لکھنے والوں نے نہیں لکھا، مگر میں نے وہ راستہ دیکھا ہے جا کر کہ مدینہ منورہ سے جو ہے تبوک کے راستے جب نکلتے ہیں تو پہلا پڑاؤ جو آتا ہے وہ حسنیہ ہے، اس کے بعد حسینیہ ہے، اور پھر یہی راستہ جو ہے آگے سے جا کر جو ہے دائیں طرف سے جو ہے عراق کی طرف چلا جاتا ہے. حسین نے جو راستہ اختیار کیا بہت کٹھن تھا، بہت مشکل تھا. یہ راستے ہی میں کہتا ہوں کہ اتنے سنگلاخ ہیں، آج بھی اتنے پہاڑوں میں گھرے ہوئے ہیں. اب تو طریق الہجرہ سے سفر کرتے ہیں جو چاروں طرف سے جو ہے کشادہ ہے، مگر وہ راستہ جو حسین ابن علی نے سفر کربلا کے لیے اختیار کیا وہ آج بھی بڑا مشکل ہے. مسیجد کا راستہ بڑا مشکل ہے، فائل کا راستہ بڑا مشکل ہے، بنی غفار کا راستہ بڑا مشکل ہے، حسنیہ کا راستہ بڑا مشکل ہے، حسینیہ کا راستہ بڑا مشکل ہے. پھر بدر سے جا کر مڑتے ہیں عراق کی طرف، تو یہ راستے تو وہاں حسین اگر چاہتے ہیں تو چاروں طرف سے جو ہے وہ محفوظ تھے، مگر حرمت مدینہ اور حرمت حجاز کو قیام کے لیے حسین ابن علی نے جو ہے یہ سفر. مولانا عمران عباس زیدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام اس سفر پہ جب نکلے تو آخر کیا وجہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو چند جوانوں کو یا چند اصحاب کو لے کے کربلا کی جانب جا سکتے تھے اور اس سفر پہ نکل سکتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام تمام بچوں کو اور خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. جیسا کہ قبلہ اصغر دست صاحب نے بھی بہت ہی تفصیلاً یہ بیان کیا کہ اس وقت کی صورتحال اور جو پیش نظر جو واقعات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار تھا. اب سوال آپ کا بالکل حق بجانب ہے کہ جب یہ اس کا مطلب یہ کہ پورا کا پورا یہ سارا کا سارا کام ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے، جب راستہ بھی دشوار ہے تو پھر دشوار راستوں سے گزرنے کے لیے امام کی اس حکمت عملی کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ اب اس کے دو جواب جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے، کیونکہ بہرحال ہمارے یہاں چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا، یعنی امام جو ہوتا ہے خطا سے معصوم ہوتا ہے اور اس کا ہر عمل اس کے پیچھے حکم الہی پوشیدہ ہوتا ہے. اب امام کی اس کے پیچھے کیا توجیہات رہیں یہ تو خود بظاہر اگر دیکھا جائے تو امام زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اخذ کیا جا سکتا ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ جب فرزند رسول مدینہ سے نکل رہے تھے تو یہ ثابت تھا کہ جب جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ اے فرزند تم کہاں جا رہے ہو اور تم جس راستے کو اختیار کر رہے ہو میں جانتی ہوں کہ اس کا اختتام موت پر ہے، تو اس وقت امام نے جو حدیث بیان کی اور جو پیغمبر اکرم سے سنا بعین ہی اسی طریقے سے لفظ بلفظ بیان کیا کہ اماں جان میں جانتا ہوں کہ میں کس راہ پر جا رہا ہوں، حد ہے کہ میں اپنے قاتل کا نام بھی جانتا ہوں، حد ہے کہ میں وہ مقام بھی جانتا ہوں کہ جہاں پر مجھے قتل کیا جائے گا، کس آلے سے مجھے ذبح کیا جائے گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس بات سے آگاہ تھے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی خود فرزند رسول کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ سب کا سب بیان کر دیا کھول کر. اب ایک تو بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قول پیغمبر تھا کہ اے حسین تم نے نکلنا ہے اور اس طریقے سے نکلنا ہے. اب اس کو روایات کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے اور جو تاریخ دان ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن دوسری وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ واقع کربلا کے بعد کی جو صورتحال ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں اپنے ساتھ اہل بیت اطہار کو لے کر کے آئے تھے. وجہ یہ رہی کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو جو یزید کا مقصد تھا، جو اس کا ہدف تھا کہ میں حسین ابن علی کو ایک بیابان میں قتل کر دوں گا اور بات وہیں کی وہیں دب جائے گی. کئی لوگ تھے عرب کے، بہت سے ایسے جیالے تھے کہ جو فقط و فقط حسین ابن علی کا ساتھ اس وجہ سے نہیں دے رہے تھے کہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہمیں بیابان میں قتل کر دیا جائے اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے وہ بیان کہ جب بولا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارا نام بھی باقی رہے گا، تمہارا مال بھی باقی رہے گا،
اس کے پیچھے جو حکمت عملی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب اہل بیت علیہ السلام اگر نہ ہوتے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو بعین ہی وہی ہوتا کہ جو یزید کا ہدف تھا۔ اگر قید نہ کرتا، قید خانے میں جو گریہ وزاری ہوئی ہے، یا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، یا جو وہ مظلومیت ہے جو ہمیں شام اور کوفہ اور بازار کوفہ میں نظر آتی ہے، وہ سب کا سب صرف یہ کہہ کر کہ ختم کر دیا جاتا کہ ایک باغی گروہ تھا، اس نے خروج کیا اور ہم نے ان کو قتل کیا۔ کوئی نہ ہوتا کہ جو بیان کرتا کہ یہ جو قتل کیے گئے ہیں یہ باغی تھے، یا جو قتل کرنے والے تھے وہ باغی تھے۔ تو یہ حکمت سبحان عملی اللہ۔ ہمیں بعد از کربلا سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے حکم بھی تھا، اور ظاہری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بہترین فیصلہ بھی تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ عمران صاحب نے بھی پیش کیا، اور بہت ہی اہم جہت اس سوال کی پیش کی کہ واقعاً اگر یہ بیویاں اور یہ بچے ساتھ نہ ہوتے تو کربلا میں ہی دفن ہو جاتی، کربلا کا سفر خود کربلا میں ہی ختم ہو جاتا، جبکہ یہ ایک قیامت تک جانے والی ایک جاویدانی تحریک ہے۔ ہم اسی کے ساتھ ہی ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں، میں ہوں سید فرحان۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب محمد اصغر درس صاحب موجود ہیں، علامہ عمران عباس زیدی صاحب موجود ہیں، سلیم نگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سویڈن سے تشریف لائے ہیں اور آج اس پروگرام ذکر شہادت میں موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک کلام اس مناسبت سے پیش کیجیے۔ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، کمال کے نکلے۔ وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن، وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن، وہ تخت و تاج پہ حر خاک ڈال کے نکلے، وہ تخت و تاج پہ حر خاک ڈال کے نکلے، اور اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے، جہاں سے سارے نبی دل
نکلے. اللہم صلی اللہ. خانے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے. بہت ہی خوبصورت کلام جناب سلیم نگری صاحب نے پیش کیا. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب محمد اصغر صاحب کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس سفر میں اپنے خطبات اور ارشادات میں اپنے اس سفر کے کیا مقاصد بیان کیے، اس پہ روشنی ڈالیے. امام علی مقام مدینہ منورہ سے روضہ رسول پر حاضری، پھر بقی میں اتباع سیدہ فاطمہ الزہرا کی حاضری. آج بقی پھر عالم اسلام کی نوا کونا ہے. امام علی مقام جب قافلہ تیار تھا اور مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے تھے، اور یہاں وہ حدیث نہیں بھلا سکتا کہ اس میں حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی ایمان ہے. کیسے حسین نے مدینے کو چھوڑا ہوگا؟ میرے جیسا ایک شخص آج مدینے سے نکلتا ہے تو دل بے قرار ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، دل سبکسار ہوتا ہے، قدم لرزہ بر اندام ہوتے ہیں. آج میرے جیسا ایک شخص مدینے کو چھوڑتے ہوئے، اور وہ مدینہ جو اس کو گلیوں میں حسین ابن علی نے اپنے بچپن کو اور اپنی جوانی کو گزارا، وہ مدینہ منورہ جو آج بھی حسین کی راہوں کو تلاش کرتا ہے، اور وہ باب جبریل آج بھی حسین ابن علی کی آہٹ کو بتاتا ہے، اور وہ حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. میں ڈاکٹر صاحب کہہ نہیں سکتا کہ خدا گواہ ہے مدینے کے اندر روضہ رسول میں مواجہ شریف دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. ریاض الجنہ کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، منبر رسول اور محراب رسول میں جانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، مگر کسی کو اگر دعا کی قبولیت کا مقام پہچاننا ہو تو فاطمہ زہرا کے حجرے کی دہلیز پہ چلا جائے. وہاں کبھی کوئی دعا رد ہوتے ہوئے دیکھی ہی نہیں، اور میں نے تو جب بھی اس دروازے پر جا کے دعا مانگی تو دعا میں وسیلہ یہی دیا کہ پروردگار اسی دروازے سے شہزادے آتے اور جاتے ہوں گے، ان کے قدموں کی بھیک دے دیجیے. اور جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو محمد ابن حنفیہ سے جو جملہ کہا انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا، کہ میں کسی شر کے لیے، کسی فساد کے لیے اور کسی ایسے اقدام کے لیے یہ سفر نہیں کر رہا. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی وسیر بسیرت ابی علی ابن ابی طالب. میں اپنے جد کے راہ قدم کو اختیار کرتے ہوئے اور اپنے باپ علی المرتضی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ اس نے کر رہا ہوں. اور امام حسین کو روکنے والے جیسے کہ علامہ زینی صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ ہدف تو کچھ اور تھا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بچے چھوڑ جائیے، محضرات عصمت کو چھوڑ جائیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کوفے جا رہے ہیں، آپ کربلا جا رہے ہیں. آپ کے باپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے سامنے تاریخ ہے. مگر حسین ابن علی نے جو اقدام اختیار کیا، جو منزل اختیار کی، جو حسین ابن علی نے سفر کربلا کی اس منزل پر
ایک 6 ماہ کا بچہ بھی لے کر جو ہے یہ بتایا کہ یزیدیت کو اگر الٹنا ہے، اسی لیے تو قمر جلالوی نے کہا کہ اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام، اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مارے؟ واہ سبحان ایک اللہ، بچے نے کربلا کے اندر جو ہے واہ تیر واہ کھا کر، یہ سفر بہت بڑی عظمتوں کا سفر تھا۔ اور امام علی مقام قدم قدم پر، چاہتے تو تلوار اٹھ سکتی تھی، چاہتے تو لڑائی چھڑ سکتی تھی، چاہتے تو مقابلہ ہو سکتا تھا، مقابلہ بہت آسان تھا، مگر امام علی مقام جانتے تھے کہ ظلم کا مقابلہ جو ہے صبر سے کرنا ہے۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ جبر کا مقابلہ جو ہے ثابت قدمی سے کرنا ہے۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ یزیدیت کا مقابلہ حسینیت سے کرنا ہے۔ واہ وہ سبحان اللہ، یزیدیت پر بے قرار تھا، حسین حسینیت پر بے قرار تھے۔ یہ بات غلط ہے کہ یزید وقتی طور پر جیت گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں تو ایک لمحے کے لیے نہیں مانتا کہ یزید جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے فتح مند ہوا۔ حسین کل بھی فاتح تھا، آج بھی فاتح ہے، 61 میں بھی فاتح تھا، عاشور کے دن بھی فاتح تھا، اور یہ حسین کا ویژن تھا کہ میں امن کو بگاڑوں گا نہیں۔ یہ امن کا سفر تھا، قدم قدم پر جو ہے جانے والا اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر چلتا ہے، لالچ دے کر چلتا ہے، کوئی اقتدار کا لالچ دیتا ہے، کوئی دولت کا لالچ دیتا ہے، کوئی زر و سیم کا لالچ دیتا ہے، کوئی آج کی دنیا کے اندر جو ہے کیسے کیسے جال بچھاتا ہے، مگر حسین نے تو قدم قدم پر کہا تھا کہ یہ سفر جو ہے بڑا کٹھن سفر ہے، یہ سفر موت کا سفر ہے۔ اور ایک منزل پر حسین ابن علی سوتے ہوئے جاگے تھے، اور جاگ کر جو ہے حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا بے قرار ہے، بابا بے چین ہے، کیا بات کا کہا کہ علی اکبر ہم جو ہے موت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی کو جوان شہزادے 18 جن کی کہا کہ اگر موت آئے تو ہم استقبال کرنے کو تیار ہے، اور اگر موت کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہم موت کے لیے تیار ہیں۔ قدم قدم پر مسلم ابن اوسج اسدی نے کہا، بریر حمدانی نے کہا، اور حر نے جب آ کر راستہ روکا، میں تو کہتا ہوں کہ حر نے شہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا، حر نے شہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا، وہ سبحان معلوم اللہ، کر سبحان رہا اللہ، تھا، اور اس کو ہدایت، حسین نے تو قدم قدم پر جو ہے ہدایت کے راستوں کو کھولا، قدم قدم پر جو واہ ہے واہ واہ امن و واہ، آشتی کی بات کی۔ آخری وقت تک عمر سعد نے جب تیر چلایا، تیر وہاں سے چلا، ابن زیاد نے زیادتی کی۔ سمیہ کا بیٹا، اگر اس کو یہ کہوں کہ مرجانہ کے بیٹے کو تو مر جانا تھا۔ تاریخ کربلا کے کن اس مختصر سے وقت کے اندر کہاں تک اس کو سمیٹا جائے، مگر حسین نے اس سفر کے اندر امن کی بات کی۔ تشدد نہیں ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام میں کہیں جبر نہیں ہے، اسلام میں کہیں تشدد نہیں ہے، اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلتا ہے۔ اور بے شک، حسین ابن علی نے کردار محمدی کو بتا کر مدینے سے مکے، اور مکے سے کوفے، اور کوفے سے کربلا تک کا سفر کیا، اور وہ کردار امن کا سفر تھا، معاشرتی کا سفر تھا، مروت کا سفر تھا، حلم کا سفر تھا، صبر کا سفر تھا، قرار کا سفر تھا، اور ایک ایک قدم پر حسین نے ہر ایک تکلیف کو برداشت۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب اصغر درس صاحب روشنی ڈال رہے تھے۔ میں علامہ عمران عباس زیدی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام اس سفر میں مکہ میں تقریباً 3 ماہ قیام پذیر رہے، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہاں سے آگے سفر کا ارادہ کیا۔ یہ 3 ماہ کا دورانیہ جو امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں قیام کا ہے، اس دوران کن کن علاقوں سے کون کون سی شخصیات آئیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئیں، یا ان کی امام حسین علیہ السلام سے کیا بات ہوئی، اس پہ روشنی ڈالیے۔ جیسا کہ قبلہ بھی اصغر در صاحب نے بہت ہی تفصیلاً عرض کیا، تو وہیں سے بات مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ کا سوال کہ مکہ میں کون سی شخصیات، تو بعض تواریخ میں بہرحال ملتا ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جو ساتھ ساتھ ہی امام کے آئے ہیں مکہ، اور کچھ لوگ تھے کہ جو امام سے پہلے مکہ پہنچ چکے تھے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو راستے میں جو ہے امام سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ بن مطیع جیسے
وہ راستے میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے ملے ہیں، بعض نے کہا کہ مکہ سے نکلتے ہوئے ملے ہیں، لیکن بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے مولا کی ملاقات ہوئی ہے۔ ان میں جو سر فہرست ہیں اور مکہ میں جو 3 ماہ قیام رہا ہے مولا کا، اس میں جو گاہے بگاہے جو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ یعنی معمول کے مطابق مولا سے ملاقات کرنا، کبھی نماز کے وقت میں، کبھی ویسے، کبھی رات کے کسی پہر میں۔ عبداللہ بن زبیر یہ وہ شخصیت تھی کہ جو بارہا امام سے ملاقات ہوئی ہے اور امام کو بارہا آگاہ کرتے رہے۔ اب بہرحال میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام کو کیا آگاہ کرنا، ان کو کیا آگاہی دینا انہیں معلوم ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اعتبار سے یہ دیکھ رہا تھا، چونکہ بہرحال وہ ان کو دیکھ کر سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ یہ مولا کس راستے پر جا رہے ہیں اور یہ بہرحال سب کو ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ تو اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی یہ سوال کرتا رہا۔ عبداللہ بن زبیر تھے، جناب عبداللہ بن عمر ہیں کہ جو آئے ہیں، وہاں پر بھی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ بہرحال یہ تو طے ہے کہ ان 3 شخصیات کا نام سر فہرست تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، اس میں پھر اختلاف آ جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھے، وہ حاکم شام کے زمانے میں جو ان کا قتل ہو چکا تھا، لیکن یہ 3 شخصیات ایسی تھی جن میں امام حسین ہے، عبداللہ بن عمر ہے اور عبداللہ بن زبیر۔ ان میں عبداللہ بن زبیر کا سب سے زیادہ جو ذکر ملتا ہے کہ وہ بارہا یعنی حجاز کے شخصیات کے ساتھ اور اکیلے کبھی ان کے ساتھ ایک یعنی نشست کرتے تھے اور مولا کو بارہا اس بات کی طرف متنبہ کرتے تھے کہ آپ کو آگے یہ تمام مشکلات جھیلنا پڑیں گی۔ انہی میں عبداللہ بن مسعود یہ بھی ایک شخصیت ہے کہ جو امام سے ملاقات ہوئی ہے اور یعنی یہاں پر ادھر ملاقات ہوئی، پھر ادھر سے یہ جا چکے تھے، پھر جا کر انہوں نے اپنے قبیلے میں یہ پیغام پہنچایا امام حسین کا کہ امام اس طریقے سے جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دیں۔ نہیں پہنچ پائے کربلا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کی خواہش رہی اور پھر آخری وقت تک جو ہے وہ اسی بات پر گریہ کرتے رہے کہ کاش کہ میں امام حسین کے ساتھ مکہ میں ہی رک جاتا اور امام کے ساتھ پھر کربلا کی طرف پہنچتا۔ انہی میں یزید بن نبید یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی مکہ میں ملاقات ہوئی، یعنی مکہ میں جیسے داخل ہوئے ہیں تو ملاقات ہوئی، اس وقت مولا نے ان کو اپنا پیغام دیا اور پھر یہ وہ ہیں کہ جو مکہ سے باہر نکلے اور پھر اپنے قبیلے میں گئے۔ 10 بیٹے، تاریخ نے کہا کہ 10 بیٹے تھے ان کے، ان میں سے 2 عبید اللہ اور عبداللہ، یہ 2 بیٹے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے باپ کا ساتھ دیا اور پھر یہ واپس سر راہ جو ہے جب امام مکہ سے نکلے ہیں اور سر راہ امام سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ تو ایسی بہت سی شخصیات ہیں کہ جس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ وقت جو ہے وہ ظاہر ہے فرض وقت کے اور اختصار۔ اور کئی شخصیات ہیں کہ جن کا ذکر ملتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مہمانان گرامی اس اہم موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ایک اور مختصر وقفے کی طرف اور اس وقفے کے بعد پھر حاضر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ میں ہوں سید فرحان اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس نشست کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں جناب محمد اصغر درس صاحب کی خدمت میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ یہ بیان فرمائیے کہ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکے سے مزید آگے روانہ ہو گئے، کیا امام حسین علیہ السلام حج انجام دینے کے بعد نہیں نکل سکتے تھے؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ڈاکٹر صاحب کے 8 ذی الحج حج کا وہ سفر جو آج تک مسلمان کرتا ہے وہ مکے سے مینا کا سفر ہوتا ہے، اور مینا میں قیام کے بعد یہ رات گزار کر 9 ذی الحج یوم العرفہ کہلاتا ہے۔ پھر یوم العرفہ کے بعد کے جو 3 ایام ہیں یہ ایام حج ہیں۔ اکناف عالم سے لوگ کھنچ کر کعبے کی طرف آتے ہیں، اور وہ حسین جس نے 27 حج پیدل کی ہوں، وہ حسین جس نے نانا کے پشت انور پر کعبے کا طواف کیا ہو، وہ حسین جس نے کعبے کی حرمت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہو، اور وہ کعبہ اگر میں یہاں فاطمہ بنت اسد کو سلام نہ کروں
کہ مولود کعبہ بھی تو حسین کا باپ ہے. واہ بست تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، واہ خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا. واہ 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 سبحان اللہ خدا کو سبحان ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے علی کے ملا. گھر سے ملا. وہ کعبہ جس کی حرمت، جس کی عزت، جس کی وقت، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ کہہ کے پروردگار نے کہا. حسین نے 8 ذی الحج کو اپنے احرام کو بدلا اور بدل کر کعبے سے سفر آگے کیا. اور جب وہ سفر آگے بڑھا تو عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہا کہ یہاں رک جائیے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا طاقت تو تھی، لیکن حضرت امام عالی مقام کا جملہ ہے کہ میرے نانا کا وہ قول کہ اس سرزمین پر جو ہے ایک بھیڑ ذبح ہوگی، میں وہ دمبا یا بھیڑ نہیں بننا چاہتا. اور حسین نے وہ سارے حالات کا جائزہ لے لیا. جیسے علامہ زینی صاحب جیسے ارشاد فرما رہے تھے کہ حاجیوں کے بیس میں قاتل تو آئے تھے. یزید تو چاہتا تھا کہ اسے ایک ایسا منصوبہ بنا دیا جائے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے، تو بھئی ہجوم نے مار دیا. نہ قاتل کا پتہ، نہ قاتل کے خلاف بننے والے وہ تمام ابتدائی مراحل جو تفتیش کے ہیں. کون تلاش کرتا ہے؟ ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. ایسا کرتا یزید کہ معلوم نہیں کس نے قتل کر دیا، مگر حسین ان تمام مراحل کو جانتے تھے. حسین نے 8 ذی الحج کو حالات کا جائزہ لیا. حالات کے جائزے کے بعد جو ہے انہوں نے مکے کو اور حرم کعبہ کو آخری مرتبہ دیکھا، اور آخری مرتبہ دیکھ کر جو ہے مکہ مکرمہ سے پھر راستہ اختیار کر کے، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ بڑا سنگلاخ راستہ ہے، بڑا دشوار گزار راستہ ہے. آسمان کو آج بھی وہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ چھوتے ہیں آج بھی، جنہیں سعودی گورنمنٹ نے نہیں ختم کیا. یہ راستہ پھر مکے سے کی طرف سے جو ہے عراق کی طرف جو ہے نکلتا ہے. حسین نے اس راستے کو اختیار کیا یہ جان کر کہ حرمت کعبہ باقی رہے، کعبے کی عظمت جو ہے اس کو داغدار نہ کیا جائے، اور کعبے میں کوئی مسلمان شہید نہ ہو. ورنہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر تو فرزدق دے ہی چکا تھا. مسلم ابن عقیل کے بھائی سخت جو ہے غصے میں تو تھے، مگر حسین ابن علی نے مکے میں بھی، میں کہتا ہوں مدینے کی طرح مکے میں بھی چاہتے اور رک سکتے تھے، مقابلہ آسان تھا. لیکن حسین نے مکے کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مکے کی سرزمین پر کسی جھاڑی کا توڑنا بھی ممنوع ہے. کسی جانور کو سوائے سانپ کے اور کسی موذی جانور کے کسی جانور کو جو ہے نقصان پہنچانے کی بھی ممانعت ہے، اور کسی کو جو ہے اسلحے سے ڈرانا بھی ممنوع ہے. مجھے یاد ہے کہ 1990 میں جب معیصم کی سرنگ کا حادثہ ہوا تھا تو لوگ چھریاں دکھا رہے تھے، اور میں بھی معیصم کی سرنگ کے اندر تھا، لیکن صورتحال کتنی خطرناک تھی کہ لوگ وہاں موت سے آنکھیں لڑا کر کھڑے تھے، اور میں بھی موت کے استقبال کے لیے موجود تھا. لیکن وہاں اپنی جان کو محفوظ رکھنا اور حرمت حرم کو برقرار رکھنا یہ حسین کا سب میں بڑا جو ہے اقدام تھا. اور حسین نے قدم قدم پر حرمت کا، قدم قدم پر قرآن کا، قدم قدم پر اپنے نانا کی سیرت کا، قدم قدم پر جو ہے امن و آشتی کا، قدم قدم پر عدم تشدد کا، جس سے آج ہماری ہے عدم تشدد. واہ یہ حسین کا سب میں بڑا قدم کہ تشدد کسی بھی قیمت پر جو ہے انہوں نے. جناب علامہ عمران عباس زیدی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ جب کوفے والوں نے بیعت کر لی تھی، اس کے بعد ایسے کیا حالات پیش آئے کہ جناب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ سارے
جناب مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، اگر کوفے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کے بعد کوفے میں یہ حالات پیدا ہوئے۔ وہ لوگ ظاہری اعتبار سے تو یہ تاریخ کے جملے بھی ہیں کہ جب مولا نے جناب مسلم بن عقیل نے خط بھیجا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، تو یہ تو ایک وہ صورتحال تھی جو جناب مسلم بھی بھانپ گئے تھے بعد میں۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک خوف کی فضا تھی، ایک ڈر تھا، عزت کا ڈر، کسی کو مال کا ڈر، کسی کو جان کا ڈر، یہ سارے کے سارے وہ خوف تھے، یہ سارا کا سارا وہ ڈر تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ کہا جاتا نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو جو انہیں نظر آتا تھا، جب مسلم آئے تو ان کے سمجھ میں آیا کہ اب ہماری جانیں محفوظ ہو جائیں گی، ہم مسلم کا ساتھ دے دیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ یعنی وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ جناب مسلم آئیں گے، کوئی ایک معجزہ ہوگا، کوئی ایک صورتحال ایسی بنے گی کہ معاملہ یکسر پلٹ جائے گا۔ لیکن جب جناب مسلم نے ان معاملات کو بدلنے کے لیے ان سے مدد مانگی کہ بھئی بدلنا اتنا آسان تھوڑی ہے، انقلاب خون مانگتا ہے، انقلاب جان مانگتا ہے۔ اگر تمہیں کسی حکومت کو ہٹانا ہے، کسی سے اگر اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے تو بیٹھے بیٹھے حقوق نہیں ملتے۔ اب جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ جان لینی پڑے گی یا جان دینی پڑے گی، تو پھر وہی چیز ان کے ذہن میں آئی کہ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے تو آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ یعنی ان کا وہ ویژن، وہ سوچ جو ان کے دلوں میں تھی، وہ کھل کر کے سامنے آئی جب جناب مسلم بن عقیل نے ان کو جو ہے مزاحمت کے لیے طلب کیا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ مزاحمت کرنی ہوگی، مزاحمت کے بعد یہ سارا کا سارا حاصل ہوگا، انہوں نے کہا مزاحمت سے تو ہم ڈرے ہوئے تھے، اگر مزاحمت ہی کرنی ہوتی تو امام حسین کو مدینہ سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں کوفے والے پہلے سے مزاحم ہو سکتے تھے، مدینہ میں مزاحمت کر کے جو ہے وہ تختہ پلٹا جا سکتا تھا۔ لیکن ڈر یہی تھا کہ مزاحمت کرے کون، یہ اقدام اٹھائے کون۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ میں اگر کسی بل میں بھی چلا جاؤں تو چونکہ یہ جو ایک خوف کی کیفیت، یہ جو خوف کی فضا ہے، یہ ختم نہیں ہوگی جب تک میرا سر نو کے سینہ پہ بلند نہیں ہوگا۔ یہ جو ڈر لوگوں کے دلوں میں ہے عزت کا، اپنے وقار کا، اپنے مال کا، کہ جب تک یہ میرے قتل کے بعد یہ دیکھ نہیں لیں گے کہ کیا ان کی عزت میری عزت سے زیادہ ہے، کیا ان کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ہے۔ اور یہی ہوا، جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا، جناب مسلم کے بعد جناب امام حسین کا واقعہ اور کربلا رونما ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھیں جہاں جہاں سے یہ قافلہ گیا ہے وہاں سے مزاحمت ہونے لگی۔ یعنی لشکر شام کو راستے بدل بدل کر جانا پڑ رہا تھا کہ جس راستے سے جاتے ہیں وہاں پہ مزاحمت ہوتی ہے۔ وہ خوف کی فضا کو ختم کیا۔ اگر یہ خوف کی فضا اس وقت ختم ہو جاتی جب جناب مسلم بن عقیل نے مزاحمت کا کہا تو پھر معاملہ یکسر بدل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ دوسری کوئی چوائس اہل کوفہ کے پاس نہیں تھی، دوسری چوائس اگر دیکھا جائے تو حاکم کے پاس تھی، اگر وہ چاہتا ہتھیار ڈال سکتا تھا، اور پھر معاملہ جو ہے وہ اگر معاملہ فہم ہوتا، اگر وہ دیکھ رہا ہوتا کہ کیا ہوگا کہ جب امام حسین آئیں گے، کیونکہ امام حسین نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا کہ میں نہ حکومت کے لیے جا رہا ہوں، میں نہ کسی لالچ کے تحت جا رہا ہوں، میرا فقط و فقط ہدف اگر کچھ ہے تو وہ رسول کی دین کا احیاء کرنا ہے، اس کی بقا کرنا ہے۔ اگر اس کو وہ سمجھ چکے ہوتے اور یہی چیز اگر خود اہل کوفہ بھی سمجھ گئے ہوتے تو پھر معاملہ جو ہے وہ یکسر بدل سکتا تھا۔ لیکن ہوا وہی کہ جس کا ڈر تھا، جناب مسلم کو تنہا چھوڑا اور پھر واپس جو ہے اپنے گھروں میں گھس گئے، اور امام حسین کو پھر بلا کر کے کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا وہ سب تاریخ سامنے بیان کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کے، جناب علامہ محمد اصغر درس صاحب کے، آپ تشریف لائے، جناب علامہ عمران عباس زیدی صاحب کے، اور ہمارے ساتھ خوبصورت آواز نوحہ خان سویڈن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب سلیم نگری صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخر میں مختصر کلام پیش کر دیجیے۔ چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، کہ چلو حسین تمہیں کربلا
صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے، صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے، اور قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کرب و بلا، قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کرب و بلا، قدم سے لپٹی ہوئی کائنات جاتی ہے، قدم سے لپٹی ہوئی کائنات